اور کچھ نہیں چاہیے مجھے اپنی زندگی سے یا رب، بس دعا ہے کہ کسی کے درد کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ زندگی میں کچھ لوگوں کا آنا بھی ضروری ہے اور ان کا آ کے چلے جانا بھی۔ زندگی میں لوگوں کا آنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بتائیں گے۔ کچھ تکلیفیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اسے پوری زندگی نہ سمجھیں۔ یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ پوری زندگی اللہ کے فضل و کرم ہے۔ جب انسان مسکرا سکتا ہے تو اسے رونا نہیں چاہیے۔ دیکھو، اگر زندگی میں غم نہ ملے تو ہم خوشی کی قیمت کیسے جان پائیں گے؟ اگر کوئی ہم سے بچھڑے نہ تو ہم اسے کھونے کا غم کیسے محسوس کر پائیں گے؟ اس لیے لوگوں کا آنا بھی ضروری ہے اور جانا بھی، تاکہ ہم ہر چیز کا احساس کر سکیں۔ غلط لوگوں کی محبت ہی ہمیں رب سے ملاتی ہے اور زندگی جینے کا صحیح مطلب بتاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر خواب پورے ہو، کچھ ادھورے ہی ہمیں زندگی جینے کا سبق دیتی ہے۔ ضروری تو نہیں زندگی کے سبھی کھانے بھر جائیں، کوئی خالی بھی رہنا چاہیے، تو کہیں دنیا میں ہی جنت کا گمان ہونے لگے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم بنا دیتی ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان ویران ہو جائے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ یقین کریں، جو دل سے اتر جائے وہ سامنے بھی بیٹھا ہو تو نظر نہیں آتا۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنی بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بڑی لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا رونا کیسا؟ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر دکھی مت ہونا جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجودہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بارہا اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی نافرمانیوں اور غفلتوں کے باوجود آپ کو نوازنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو محبوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکر میں الجھے ہو تو اللہ سے دعا کرو، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں ہونے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کو بہت زیادہ آزمائش دیتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ خوش رہا کرو،
کیونکہ پریشان ہونے سے مشکلیں حل نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے لیے اٹھے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ ایسے بس جاتے ہیں جیسے ہم انہیں کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ دیکھو، جو حاصل ہے اس سے محبت کرو، لا حاصل کے پیچھے مت بھاگو، تو تم ہنستے ہوئے بھی رو دو گے اور تمہارا آج کا سکون بھی چلا جائے گا۔